رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ تمہیں صرف برائی کا اور بدی کے کاموں کا حکم دے گا، وہ تمہیں اچھی باتیں نہیں بتائے گا، تو تم اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس کے بعد جو لوگ مقلدین ہیں، جو اپنے اگر ان کو کوئی بات بتائی جائے کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی نہج پر پایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، لہٰذا ہم بھی وہی کام کریں گے۔ یعنی وہ اپنے عقل سے کچھ نہیں سوچتے، کچھ نہیں سمجھتے، بس جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا تو بس وہ وہی کام وہ بھی انجام دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کافر کی، کہ جس طریقے سے ایک چرواہا ہوتا ہے جب وہ اپنے بکریوں کو اپنے جانوروں کو لے کر جاتا ہے اور ان کو صرف آواز دیتا ہے تو جانوروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا مالک انہیں کہہ کیا رہا ہے، لیکن بس وہ صرف آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے کہ کیوں پکارا جا رہا ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے مقلدین ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے کہ وہ کس نہج پر جا رہے ہیں، بس ان کے آباء و اجداد نے اس کام کو کیا، لہٰذا یہ بھی اس رسم کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تو تم اس کو کھاؤ پیو اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں 4 چیزوں کو حرام قرار دی گئی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ کی بھی چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ 4 چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو اس سے اب کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کیا بس صرف یہی 4 ہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ کی چیزیں حرام نہیں ہیں؟ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کا پہلا مطلب تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہاں پر یہ کس سیاق میں آیا ہے، کس سباق میں آیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مشرکین کے اس فعل کے لیے آیا ہے کہ جو وہ اپنے معبودوں کے نام پر جو وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، جو جانور کو وقف کر دیا کرتے تھے، تو وہ اس جانور کے گوشت کو، اس جانور کو کھانا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام آسمانی دینوں میں ہمیشہ کے لیے 4 چیزیں حرام رہی ہیں، یعنی یہ 4 چیزیں جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کی امت میں 4 چیزیں حرام تھی۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جن جانوروں کی حرمت حدیث میں ثابت ہے، جیسے کہ گدھا ہے، کتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان جانوروں کی حرمت جو حدیث سے ثابت ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حدیث کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی طرح حدیث دین کا ماخذ ہے، دین کا حجت ہے۔ کیونکہ ہم اگر صرف قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل نہ کریں، تو پھر ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن میں بہت سارے الفاظ مجمل ہیں جس کا سہارا ہمیں حدیث سے لینا پڑتا ہے، کیونکہ حدیث اور قرآن لازم و ملزوم ہیں، حدیث اور قرآن شرط و مشروط ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم قرآن کو اچھے سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ یعنی ہر وہ حلال جانور جو طبعی طور پر یا پھر کسی حادثے سے مر گیا ہو یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، جیسے مثلا گلا گھونٹ کر مار دیا ہو، لکڑی سے مار دیا گیا ہو، یا پھر پتھر لکڑی وغیرہ سے مار دیا جائے، یا پھر آج کل جو مشین کا دور ہے تو اس میں جھٹکے سے مار دیا جاتا ہے، تو ایسا مردہ جانور کھانا حرام ہے۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خون یعنی دم مسفوح بہتا ہوا خون، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے تو وہ خون حرام ہے، لیکن جو گوشت میں خون لگا رہتا ہے وہ خون حرام نہیں ہے، اس کو دھل کر انسان کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر خنزیر کو بتایا، یعنی سور کا گوشت، یہ بے غیرتی میں بدترین مثال ہے، سور کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، کوئی سا بھی جانور ہو جو غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، جیسے قبروں پر جا کر، آستانوں پہ جا کر وہاں پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، تو وہ جانور کا گوشت کھانا انسان کے ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز، کوئی بھی جانور ذبح کیا جائے، کوئی بھی چیز لائی جائے تو وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور لیکن اگر کسی کو زبردستی کوئی مار پیٹ کر جبرن کوئی اگر کسی کے منہ میں ڈال دے تو پھر اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، یعنی جو بیچارہ کھا رہا ہے اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے شوق سے نہیں کھایا، مجبوراً اس کو مار پیٹ کر کھلایا گیا۔ یا پھر دوا کے طور پر اگر استعمال کیا جائے، یعنی کوئی ایسی بیماری ہو جائے جان لیوا کہ بغیر اس کا چارہ نہیں ہے، تو دوا جس طریقے سے دوا کھائی جاتی ہے اس طریقے سے بھی اگر اس کو ہم کھا لیں دوا کے نسبت سے، یعنی کہ پیٹ بھر کر کھائیں، تو وہ بھی کھانا صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور حرام کو اپنے اوپر انسان کو حلال نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، اللہ اعمال کا دار و مدار پورا نیت پر ہے، یعنی نیت دیکھی جائے گی کہ انسان کی نیت کیسی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے چھپاتے ہیں، یعنی جو ان کو اچھی لگتی ہیں وہ چیزیں بتا دیتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے مخالف ہوتی ہیں وہ چیزیں وہ نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو، اس سے چھپا لیتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، تو ایسے لوگ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ روز قیامت اتنے بدنصیب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھنا تو دور، ان سے بات تک نہیں کریں گے، ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے، تو جب اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے تو ان کو پاک نہیں کریں گے، جب وہ پاک نہیں ہوں گے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، ابھی پچھلے ہی اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے چیزیں چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو، اور تو وہ لوگ جو ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہاں پر ان کا بتایا گیا کہ روز قیامت ان کا یہ حشر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، نہ ہی ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی گمراہی کو ترجیح دی ہدایت پر، اور عذاب کو ترجیح دی مغفرت پر، یعنی انہیں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، گڑگڑانا چاہیے تھا، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لے، لیکن انہوں نے اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی بڑا ہی گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا۔
تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہ عذاب کو کتنا برداشت کر پائیں گے. یعنی جہنم کی آگ اتنی زیادہ کالی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا تیز ہے. 69 یعنی 69 ٹائمز تیز ہے. وہ بہت ہی زیادہ وہ تیز ہے اور بہت ہی خطرناک آگ ہے کہ اگر اس آگ کی ایک چنگاری بھی دنیا میں آ جائے اور جہاں بھی وہ چنگاری گرے گی تو قیامت تک وہاں پر سبزہ نہیں اگ پائے گا، یعنی کبھی بھی وہاں پر ہریالی نہیں آ پائے گی. اب آپ اندازہ لگائے کہ اس میں انسان رہے گا کیسے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بارہا عذاب النار اور بارہا ہمیں دعا بھی سکھائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں عذاب قبر سے، وہ ہمیں عذاب نار سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو نہیں برداشت کر پائیں گے، اس لیے بارہا اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد اور ان عذاب کا باعث، ان عذاب کو انہیں کیوں ملا؟ کیونکہ وہ اللہ کی سچی کتاب کو چھپاتے تھے، اس میں جو اتاری گئی چیز تھی اس کو چھپاتے تھے اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے بھی تھے، اپنے طرف سے بناتے بگاڑتے تھے. تو یہ لوگ، یعنی یہ لوگ بہت ہی دور کی گمراہی میں تھے، تو خود بھی گمراہ ہوتے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. یعنی ہمیں پتا چلا کہ ہمیں کتمان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں علم کو نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ علم کو اگر ہم چھپائیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر روز قیامت ہماری اس سے پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتمان علم سے بچائے اور ہمیں حق بات لوگوں تک حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.